جناب صدر، آج کے اس باشعور ایوان میں بے شعور لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ ہم آزاد ہیں، اس میں 3 الفاظ قابل غور ہے۔ ہم آزاد ہیں۔ ہم سے مراد میں، آپ اور اس ایوان میں بیٹا ہر باشعور فرد۔ آزادی سے مراد اپنے قول و عمل میں غیروں کی غلامی سے آزاد ہونا اور حضر حاضر پر دلالت کرتی ہے۔ تو جناب والا، اس قرارداد کا منطقی، عقلی اور جغرافیائی لحاظ سے مفہوم کلی یہ طے پایا کہ ہم اس طرز پاک کے باشندگان اپنے قول و عمل میں غیروں کی غلامی سے آزاد ہے۔ جناب والا، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ میرے مخالفین نے اس قرارداد کو سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، یقین کو تشکیر، ایمان کو کفر اور نیک کو بد میں تبدیل کر کے اس ایوان کے ماحول کو آزردہ کر دیا، پشمردہ کر دیا۔ اس ایوان کے ماحول کے اس بات کا ڈول پیٹتے ہوئے کہ ہم آزاد نہیں۔ جی ہاں جناب والا، جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہے، جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کانٹے چپتے ہیں، پھول کھلاتے ہیں، کائنات کو حسین کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب والا، میرے مخالفین وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر ہے، ہم ابن خلدون طبری ہے، ہم ابن سینا، ابن الہیثم، ہم البرینی توسی ہے، ہم شاعری میں شیرازی ہے، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہے، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم مکل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وشت بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، جب امن ہوا تو برق نوتن بنے۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے، اور جن قوموں کی سوچیں آزاد ہوتی ہیں تو پھر چاہے ان قوم کے لوگوں کے گلوں میں توپ، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیر میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا، تو پھر ان اقوام سے لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے جو ذہنی غلامی کا شکار ہو۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں۔ میں اپنے 22 کروڑ عوام کی آزادی کی اس سے اچھی مثال اور کیا دوں کہ اب تاج اچارے جا رہے، اب تخت گرائے جا رہے۔ وہ دن اب دور نہیں جب ہم اہل صفا مردود حرم مسجد پر بٹائے جائیں گے، پھر تم بھی لوگو، پھر ہم بھی لوگو یہ ترانہ مل کر گائیں گے۔ جنرل جی اب کوچ کرو، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ ڈنڈے ہم سے دور کرو، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ جناب صدر، میرے مخالفین ہیں، انہوں نے میری بہن عافیہ کا نام لی۔ جی ہاں جناب صدر، میں مانتا ہوں کہ اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ غلام ہے، وہ غلام ہے۔ جب اس غلام لڑکی کو قرآن پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو حکم ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیتی ہے میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے، میرا ذہن ابھی آزاد ہے۔ جناب صدر، کشمیر غلام نہیں، وہاں کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، کوچے کوچے آزادی کے ترانے گائے جا رہے۔ وہاں شہید کی میت کو جنت کے دولہے کی سواری کہتے ہیں، اور ایسے قوم کو غلام کہنا میرے مخالفین کہتے ہیں۔ جناب صدر، آزادی سے مخالفت کرنے والوں کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ بات بطور ایک یکمل محفوظ رہنا چاہیے کہ آپ اپنے طائران تخیل کے پروں کو پھیلائیے اور میرے ساتھ اس سفر پر چلیے، یا تو ان علماء اور ان شہداء کی شہادت سے انکار کرے اور یا اس دن آزادی منانے کو تیار ہو جائے، کیونکہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو۔ شکریہ۔